بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سیرت النبی کی اس نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان سید محسن شاہ حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساتیں ہیں اور اس میں یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوں گے۔ سیرت النبی کا جو یہ سلسلہ میں نے شروع کیا رمضان المبارک سے لے کر یکم رمضان سے اور ابھی تک، اس میں غزوہ بدر کے بعد جو 3 غزوات لڑے گئے چھوٹے چھوٹے، ان کا ذکر کر چکے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ غزوہ احد تک کیا سلسلہ رہا اور مدینہ شریف میں اور اس کے اطراف میں کیا معاملات رہے۔ تو اس کے بعد ایک اور غزوہ پیش آیا جس کا نام تھا غزوہ سویق۔ یہ غزوہ صفوان بن امیہ، یہود اور منافقین جو تھے وہ اپنی اپنی سازشوں میں مصروف تھے۔ ایک طرف صفوان بن امیہ تھا مکے میں، اور یہود اپنی طور پہ لڑ رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ کوششیں کرتے تھے ان کو تنگ کرنے کی اور پریشان کرنے کی، اور منافقین اپنے طور پہ تنگ کرنے کی، ہر طرح کی مسلمانوں کو ستانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ تو دوسری طرف ابو سفیان بھی کوئی ایسی کارروائی انجام دینے کی وہ پلاننگ کر رہا تھا جس میں کم سے کم پڑے، لیکن ان کے اوپر بھار جو ہے وہ کم سے کم پڑے لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہو۔ ابو سفیان جو تھا وہ اس طرح کی پلاننگ کر رہا تھا، وہ ایسی کارروائی جلد از جلد انجام دے کر اپنی قوم کی آبرو کی حفاظت اور ان کی قوت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ نظر مان رکھی تھی، یعنی منت مان لی تھی اس نے کہ جنابت کے سبب اس کے سر کو پانی نہ چھو سکے گا یہاں تک کہ محمد سے لڑائی کر لے، یعنی وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔ اس نے یہ منت مان لی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا جب تک مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ اپنی پوری قسم کو پوری کرنے کے لیے 200 سواروں کو لے کر روانہ ہوا اور وادی کنات کے سرے پر واقع نیب نامی ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ لگا لیا۔ مدینے سے اس کا فاصلہ کوئی 12 میل ہے، لیکن چونکہ ابو سفیان کو مدینے پر کھلم کھلا حملے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے اس نے ایک ایسی کارروائی انجام دی جسے ڈاکہ زنی سے ملتی جلتی کارروائی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اطراف مدینہ کے اندر داخل ہوا اور ہوئی بن اخطب کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھلوایا۔ ہوئی نے انجام کے خوف سے انکار کر دیا۔ ابو سفیان پلٹ کر بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم کے پاس پہنچا جو بنو نذیر کا خزانچی تھا۔ ابو سفیان نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو اس نے اجازت بھی دے دی اور مہمان نوازی بھی کی۔ خوراک کے علاوہ اس نے شراب بھی پلائی اور لوگوں کے پس پردہ حالات سے آگاہ بھی کیا۔ رات کے پچھلے پہر ابو سفیان وہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں میں چلا گیا اور ان کا ایک دستہ بھیج کر مدینے کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر حملہ کروا دیا۔ اس دستے نے وہاں کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے اور ایک انصاری اور اس کے حلیف کو، یعنی اس کے ایک ساتھی کو، کھیت میں پا کے، وہ اپنے کھیتوں میں تھے، کام کر رہے تھے، تو ان کو قتل کر دیا۔ تو تیزی سے مکہ واپس بھاگ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واردات کی خبر ملتے ہی تیز رفتاری سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا تعاقب کیا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگے۔ چنانچہ وہ لوگ تو نہ ملے، لیکن انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو، توشے اور بہت سا ساز و سامان پھینک دیا تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرکرات القدر، یہ ایک علاقے کا نام ہے، وہاں تک اس کا تعاقب کیا اور پھر واپس آ گئے۔ مسلمان جتنے ساتھ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ستو وغیرہ لے کر واپس ہو گئے اور اس مہم کا نام غزوہ سویق رکھ دیا۔ سویق جو ہے وہ عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ تو یہ غزوہ جنگ بدر کے صرف 2 ماہ بعد ذی الحجہ 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران مدینے کا انتظام حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ پیش آیا جس کا نام ہے غزوہ ذی امر۔ غزوہ بدر
اور احد کے درمیانی عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر قیادت یہ سب سے بڑی فوجی مہم تھی، جس کا نام تھا غزوہ ذی امر، جو محرم 3 ہجری میں پیش آئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مدینہ کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع فراہم کی کہ بنو ثعلبہ اور محارب کی بہت بڑی جمعیت مدینہ پر چھاپا مارنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور سوار اور پیدل پر مشتمل تقریباً 450 لوگ لے کر آپ روانہ ہوئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ راستے میں صحابہ نے بنو ثعلبہ کے جبار نامی ایک شخص کو گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے اسے حضرت بلال کی رفاقت میں دے دیا اور اس نے راہ شناس کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین تک راستہ بتایا۔ ادھر دشمن کو جیش مدینہ کی آمد کی خبر ہوئی، یعنی مدینہ کا جو لشکر تھا اس کی آمد کی خبر ہوئی، تو وہ ادھر ارد گرد کی جو پہاڑیاں تھیں وہ اس میں پھیل گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور آگے بڑھتے گئے اور لشکر کے ہمراہ اس مقام تک تشریف لے گئے جسے دشمن نے اپنی جمعیت کی فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ در حقیقت ایک چشمہ تھا جو ذی امر کے نام سے معروف تھا۔ آپ نے وہاں بدوؤں پر رعب و دبدبہ قائم کرنے اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے کے لیے سفر 3 ہجری کا پورا یا تقریباً آدھا مہینہ گزار دیا اور اس کے بعد آپ مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ محرم میں سفر شروع کیا تھا یہ اس غزوے کے لیے ذی امر، اور اس غزوے کا نام ذی امر اس لیے رکھا گیا کہ وہ جو کنواں تھا اس کنویں کا نام، جو چشمہ تھا اس کا نام ذی امر تھا۔ تو وہاں پہ پھر آپ نے تقریباً 15 دن اور یا تقریباً 1 مہینہ قیام کر کے پھر آپ واپس آ گئے، کیونکہ وہ جو لوگ تھے وہاں کے وہ پھر ادھر ادھر پہاڑوں میں بکھر گئے تھے، ڈر کے بھاگ گئے تھے، تو اس لیے یہ غزوہ بھی بغیر کسی قتل و غارت کے ختم ہو گیا۔ ایک شخص کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اس کا نام تھا کعب بن اشرف۔ یہودیوں میں یہ وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت عداوت اور جلن تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور آپ کے خلاف جنگ کی کھلم کھلا دعوت دیتا پھرتا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ تئی کی شاخ بنو نبہان سے تھا اور اس کی ماں قبیلہ بنی نذیر سے تھی۔ یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار انسان تھا۔ عرب میں اس کے حسن و جمال کا بڑا چرچا تھا اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا۔ اس کا قلعہ مدینہ کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔ اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا، کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے، اگر محمد نے ان کو مار لیا ہے تو روئے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے۔ یعنی جب اس کو یہ خبر ملی تھی کہ مکے کے یہ بڑے بڑے سردار مر گئے ہیں تو پھر اس نے یہ الفاظ بولے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو مار لیا ہے تو اس زمین پہ کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا۔ اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ہمیشہ شان میں جو ہے گستاخیاں کرتا اور دشمنان اسلام کی مدح سرائی کرتا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں لگا رہتا، اس سے بھی اس کے جذبات آسودہ نہ ہوئے تو سوار ہو کر قریش کے پاس چلا گیا اور مطلب بن ابی وداع اس کا مہمان ہوا۔ پھر مشرکین کی غیرت بھڑکانے، ان کی آتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کر ان سرداران قریش کا نوحہ و ماتم شروع کر دیا جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ مکے میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اس سے دریافت کیا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد اور اس کے ساتھیوں کا، اور دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ تو کعب بن اشرف نے کہا، تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل فرمائی
کہ تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے جب مدینہ واپس آیا تو یہاں آ کر صحابہ کرام کی عورتوں کے بارے میں اس نے واہیات اشعار کہنا شروع کر دیے اور اپنی زبان درازی اور بدگوئی کے ذریعے انہیں بہت اذیت پہنچائی۔ یہی حالات تھے جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے۔ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر اور ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام سلکان بن سلامہ تھا اور جو کعب کے رضائی بھائی بھی تھے، حارث بن اوس اور ابو ابس بن جبر نے اپنی خدمات پیش کی۔ یہ 5 صحابہ کرام اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہم کعب بن اشرف سے نبٹیں گے، اور اس مختصر سی کمپنی کے کمانڈر جو تھے وہ محمد بن سلمہ تھے، وہ بنے۔ تو کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں جو روایات کا حاصل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کعب بن اشرف سے کون نپٹے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، تو محمد بن مسلمہ نے اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا تو آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے، اس شخص نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ تھا ان کا، ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ کعب نے کہا، واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، اب جب کہ ہم اس کے پیروکار بن ہی چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1 وسق یا 2 وسق غلہ دیں۔ اب یہ کعب کے ساتھ ان کی گفتگو ہو رہی ہے محمد بن مسلمہ کی۔ تو کعب نے کہا کہ میرے پاس کچھ گروی کے لیے کوئی سامان رکھو۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ آپ کون سی چیز پسند کریں گے؟ کعب نے کہا کہ اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، بھلا ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے گروی رکھ دیں جبکہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تو پھر اپنے بیٹوں کو ہمارے پاس گروی رکھ دو۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا، ہم اپنے بیٹوں کو کیسے گروی رکھ دیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ یہ 1 وسق یا 2 وسق کے بدلے رہن رکھ دیا گیا تھا۔ یہ ہمارے لیے آر کی بات ہے۔ البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رکھ سکتے ہیں، ہتھیار آپ رکھ لیں گروی کے طور پہ۔ اس کے بعد دونوں میں طے ہو گیا کہ محمد بن مسلمہ ہتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے۔ ادھر ابو نائلہ نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا، یعنی کعب بن اشرف کے پاس آئے، کچھ دیر ادھر ادھر کے اشعار سنتے سناتے رہے، پھر بولے، بھئی ابن اشرف، میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسے آپ ذرا صیغہ راز ہی میں رکھیں گے۔ کعب نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ اب یہ پلاننگ ہو رہی ہے، جو 5 صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد لیا کہ ہم کعب بن اشرف سے نپٹیں گے، اب وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کعب کے ساتھ کس طرح نپٹنا ہے۔ تو یہ محمد بن مسلمہ نے اپنے ہتھیار اس کے پاس رکھوا دیے۔ اب دوسرے صحابی آئے، ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا، بھئی اس شخص نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ تھا ان کا، کہ اس شخص کی آمد تو ہمارے لیے آزمائش ہی بن گئی ہے۔ سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے، سب نے ہمارے خلاف اطاعت کر لیا ہے، ہماری راہیں بند ہو گئی ہیں، اہل و عیال برباد ہو گئے ہیں، جانوں پہ بن آئی ہے، ہم اور ہمارے بال بچے مشقتوں سے چور چور ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی گفتگو کی جیسی محمد بن مسلمہ نے کی تھی۔ تو دوران گفتگو ابو نائلہ نے بھی یہی کہا کہ میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات بھی بالکل میرے ہی جیسے ہیں، انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں۔ جب محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ اس گفتگو کے بعد ہتھیار اور رفقا سمیت ان دونوں کی آمد پر کعب بن اشرف چونک نہیں سکتا تھا۔ اس ابتدائی مرحلے کو مکمل کر لینے کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی رات کو یہ مختصر سا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوا۔ آپ نے بقیع غرقد تک ان کی مشایت فرمائی، یعنی آپ ان کے ساتھ گئے، پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ پھر آپ اپنے گھر پلٹ آئے اور نماز و مناجات میں مشغول ہو گئے۔
ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اسے ابو نائلہ نے قدرے زور سے آواز دی۔ آواز سن کر وہ ان کے پاس آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی نے، جو ابھی نئی نویلی دلہن تھی، کہا اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ میں ایسی آواز سن ہی رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ کعب نے کہا یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی یعنی میرا رضائی بھائی ابو نائلہ ہے۔ کریم آدمی کو اگر نیزے کی مار کی طرف بلایا جائے تو اس پکار پر بھی وہ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ باہر آ گیا، خوشبو میں بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو کی لہریں پھوٹ رہی تھیں۔ تو ابو نائلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب وہ آ جائے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سونگوں گا۔ جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سر پکڑ کر اسے قابو میں کر لیا ہے تو اس پر ٹوٹ پڑنا اور اسے مار ڈالنا۔ جب کعب آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں، پھر ابو نائلہ نے کہا ابن اشرف کیوں نہ شیب عجوز تک چلیں، یعنی ایک قریبی کوئی چھوٹی سی وادی تھی وہاں تک، تو ذرا آج رات باتیں کیجئیں۔ اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو چلتے ہیں۔ اس پر سب لوگ چل پڑے۔ راہ میں ابو نائلہ نے کہا کہ آج جیسی عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے اور چوڑا ہو گیا، وہ جناب پھول گیا، کہنے لگا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے۔ ابو نائلہ نے کہا اجازت ہو تو ذرا آپ کا سر سونگ لوں؟ وہ بولا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ ابو نائلہ نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر خود بھی سونگا اور ساتھیوں کو بھی سونگایا۔ کچھ اور چلے تو ابو نائلہ نے کہا بھئی ایک بار اور۔ کعب نے کہا ہاں ہاں سونگ لو سونگ لو۔ ابو نائلہ نے پھر وہی حرکت کی، یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد جب کچھ اور چلے تو ابو نائلہ نے پھر کہا بھئی ایک بار اور مجھے ذرا سونگ لینے دو، تمہاری مہربانی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کی بار ابو نائلہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے لے لو اللہ کے اس دشمن کو۔ اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑیں لیکن کچھ کام نہ دے سکیں۔ یہ دیکھ کر محمد بن مسلمہ نے جلدی سے اپنی کدال لی اور اس کے پیڑوں پر لگا کر چڑھ بیٹھے، یعنی اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، لٹا دیا اس کو۔ کدال جو تھی ان کی وہ آر پار ہوگی۔ کدال ہوتی ہے وہ ایک کھودنے کے لیے ایسے باریک سی ایک ہوتا ہے آلہ ہوتا ہے جس سے سڑکیں کھودتے ہیں، تو وہ لے کے اس کو آر پار کر دی اور اللہ کا یہ دشمن جو ہے وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ ادھر یہود کو جب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قتل کا علم ہوا تو ان کے ہٹ دھرم اور ضدی دلوں میں رعب کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ محسوس کر لیں گے کہ امن و امان کے ساتھ کھیلنے والوں، ہنگامے اور اضطرابات برپا کرنے والوں اور عہد و پیمان کا احترام نہ کرنے والوں پر نصیحت کارگر نہیں ہو رہی تو آپ طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہ کریں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اس طاغوت کے قتل پر چوں نہ کیا، یعنی وہ بالکل نہ بولے، بلکہ ایک دم چپ کر کے بیٹھ گئے، ایفائے عہد کا مظاہرہ کیا، یعنی جو وعدہ تھا اس کی پاسداری کی، اور ہمت ہار بیٹھے، یعنی سانپ تیزی کے ساتھ اپنے بلوں میں جا گھس گیا۔ اس طرح ایک مدت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیرون مدینہ سے پیش آنے والے متوقع خطرات کا سامنا کرنے کے لیے فارغ ہو گئے، اور مسلمان ان بہت سی اندرونی مشکلات کے بارے گراں سے سبکدوش ہو گئے جن کا اندیشہ انہیں محسوس ہو رہا تھا اور جن کی بو وقتاً فوقتاً وہ سونگتے رہتے تھے۔ یہ تو کعب بن اشرف تھا جس کا کلا کما کیا گیا اس طریقے سے، اور اس کے بعد دو غزوات، ایک غزوہ اور ایک سریہ پیش آیا، ان کے بھی حالات میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ غزوہ بحران یہ ایک بڑی فوجی طلایہ گردی تھی جس کی تعداد 300 تھی۔ اس فوج کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے آخر میں 3 ہجری کو بحران نامی ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ حجاز کے اندر فرع کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے، اور ربیع الاخر اور جمادی الاولیٰ کے 2 مہینے آپ وہیں قیام کر کے بیٹھے رہے، اور اس کے بعد مدینہ شریف واپس تشریف لے آئے، اور کسی قسم کی لڑائی وہاں پہ پیش نہیں آئی، اس لیے اس میں بھی کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایک سریہ پیش آیا۔ سریہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو۔ سریہ زید بن حارثہ، یہ سریہ جنگ احد سے پہلے مسلمانوں کی آخری اور کامیاب ترین مہم تھی جو جمادی الاخر 3 ہجری میں پیش آئی۔ جنگ بدر، قریش جو تھے وہ جنگ بدر کے بعد سے بڑے اضطراب میں مبتلا تھے، یعنی اس کیفیت میں تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ جب گرمی کا موسم آ گیا اور ملک شام کا تجارتی سفر کا وقت آیا
تو انہیں ایک اور فکر دامن گیر ہوئی کہ اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ صفوان بن امیہ نے، جسے قریش کی طرف سے اس سال ملک شام جانے والے تجارتی قافلے کا میر کارواں منتخب کیا گیا تھا، اس نے قریش سے کہا محمد اور اس کے ساتھیوں نے ہماری تجارتی شاہراہ ہمارے لیے پرصعوبت بنا دی ہے، یعنی بڑی مشکل بنا دی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے نمٹیں، وہ ساحل چھوڑ کر ہٹتے ہی نہیں ہیں، اور باشندگان ساحل نے ان سے مصالحت کر لی، یعنی جو ساحل کی قریبی وادیاں ہیں وہ ان کے دوست بن گئے ہوئے ہیں، عام لوگ بھی انہی کے ساتھ ہو گئے ہیں، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں، اگر ہم گھروں میں ہی بیٹھ رہے ہیں تو اپنا اصل مال بھی کھا جائیں گے اور کچھ باقی نہیں بچے گا، کیونکہ مکے میں ہماری زندگی کا دار و مدار اس پر ہے کہ گرمی میں شام اور جاڑے میں حبشہ سے تجارت کریں۔ صفوان کے اس سوال کے بعد اس موضوع پر غور و خوض شروع ہو گیا جو اس نے اٹھایا تھا کہ آخر اسود بن عبد المطلب نے صفوان سے کہا تم ساحل کا راستہ چھوڑ کر عراق کے راستے سفر کرو، واضح رہے کہ یہ راستہ بہت لمبا ہے، نجد سے ہو کے پھر شام جاتا ہے اور مدینہ کے مشرق میں خاصے فاصلے سے گزرتا ہے۔ قریش اس راستے سے بالکل ناواقف تھے، اس لیے اسود بن عبد المطلب نے صفوان کو مشورہ دیا کہ وہ فرات بن حیان کو راستہ بتانے کے لیے رہنما رکھ لے، وہ اس سفر میں اس کی رہنمائی کر دے گا۔ اور یہ فرات بن حیان جو ہے یہ قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتا تھا، یہ ایک بندہ تھا جو راستے جانتا تھا۔ اس انتظام کے بعد قریش کا کارواں صفوان بن امیہ کی قیادت میں نئے راستے سے روانہ ہوا، مگر اس کارواں اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی خبر مدینہ پہنچ گئی۔ ہوا یہ کہ سلیط بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، نعیم بن مسعود کے ساتھ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بادہ نوشی کی ایک مجلس میں جمع ہوئے جہاں پہ لوگ مجمع لگا کے بیٹھتے ہیں، اور جو کفار تھے وہ شرابیں پیتے تھے، اور یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی ابھی مسلمانوں پہ بھی شراب حرام نہیں قرار دی گئی تھی۔ تو جب نعیم پر نشے کا غلبہ ہوا تو انہوں نے قافلے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کر ڈالی۔ سلیط بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری برق رفتاری کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور ساری تفصیل سنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حملے کی تیاری کی اور 100 سواروں کا ایک رسالہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں دے کر آپ نے روانہ فرمایا۔ حضرت زید نے نہایت تیزی سے راستہ طے کیا اور ابھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں کردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے اتر رہا تھا کہ اسے پکڑ لیا جا کے اور اچانک یلغار کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا۔ صفوان بن امیہ اور دیگر محافظین کارواں کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آیا، یعنی وہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے قافلے کے رہنما فرات بن حیان کو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مزید 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ ظروف یعنی برتن اور چاندی کی بہت بڑی مقدار جو قافلے کے پاس تھی اور جس کا اندازہ 1,00,000 درہم تھا بطور غنیمت ہاتھ میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمس نکال کر مال غنیمت رسالے کے افراد پر تقسیم کر دیا، اور فرات بن حیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے علم انگیز واقعہ تھا جس سے ان کے قلق و اضطراب اور غم و علم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب ان کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو اپنا کبر یعنی تکبر اور غرور چھوڑ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں، یا پھر بھرپور جنگ کریں اور اپنی عزت رفتہ اور مجد گزشتہ کو واپس لائیں اور مسلمانوں کی قوت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں۔ قریش مکہ نے اسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا، یعنی لڑائی کریں گے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد قریش کا جوش انتقام کچھ اور بڑھ گیا اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر لینے اور ان کے گھر میں گھس کر ان پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی۔ اس طرح پچھلے واقعات کے علاوہ یہ واقعہ بھی معرکہ احد کا خاص عامل ہے، یعنی یہ جو واقعہ ہوا جس میں یہ ان کا قافلہ جو جا رہا تھا شام، اس کو حضرت زید بن حارثہ اور ان کے ساتھیوں نے لوٹ لیا اور اس کو مال غنیمت جو سارا تھا وہ اکٹھا کر لیا، تو پھر جو مکے کے کافر تھے وہ اور تل ملا اٹھے اور انہوں نے پھر یہ پلان بنایا کہ اب جو ہے ہم جنگ کریں گے اور لازمی کریں گے۔ اس کے بعد
غزوہ احد پیش آیا، وہ ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔